میر ببر علی انیس سن 1800 میں فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ اردو زبان کے ممتاز ترین مرثیہ نگار، مرثیہ خواں اور شاعر تھے۔ میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے، جس میں آج تک ان کے مقام سخن کو اردو کا کوئی شاعر نہیں پہنچ سکا۔ 19ویں صدی میں مرثیے کو عروج تک لے جانے اور اس کے مقامات کو نظم کرنے میں انیس کا کردار بہت زیادہ ہے۔ انیس کا شمار دبستان لکھنؤ کے عظیم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ میر انیس نے مولوی حیدر علی اور مفتی حیدر عباس سے عربی فارسی پڑھی، فنون سپہ گری کی تعلیم بھی حاصل کی، فن شہ سواری سے بخوبی واقف تھے۔ شعر میں اپنے والد سے اصلاح لیتے تھے۔ پہلے حزیں تقلص تھا، شیخ امام بخش ناسخ کے کہنے پر انیس اختیار کیا۔ ابتدا میں غزل کہتے تھے، مگر والد کی نصیحت پر مرثیہ کہنے لگے اور پھر کبھی غزل کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس خاندان میں شاعری کئی پشتوں سے چلی آتی تھی۔ ان کے مورث اعلیٰ میر امامی شاہ جہاں کے عہد میں ایران سے ہند میں آئے تھے اور اپنے علم و فضل کی بنا پر اعلیٰ منصب پر متمکن تھے۔ ان کی زبان فارسی تھی، لیکن ہندوستانی اثرات کے سبب 2 نسلوں کے بعد ان کی اولاد فصیح اردو زبان بولنے لگی۔ میر انیس کے پردادا اور میر حسن کے والد میر غلام حسین ضاحک اردو کے صاحب دیوان اور غزل گو شاعر تھے۔ گویا میر انیس کے گھرانے کی اردو شاعری کا معیار 3 نسلوں سے متقاضی تھا کہ وہاں میر انیس جیسا صاحب سخن پروان چڑھے اور تا قیامت اہل ادب اسے خدائے سخن کے نام سے پکارتے رہیں۔ میر انیس ابتدا میں غزل کہتے تھے، مگر والد کی نصیحت پر صرف سلام اور مرثیہ کہنے لگے اور پھر ایسے منہمک ہوئے کہ کبھی غزل کہنے پر توجہ ہی نہیں دی۔ محمد حسین آزاد نے کیا خوبصورت تبصرہ فرمایا ہے کہ والد کی فرما برداری میں غزل کو ایسا چھوڑا کہ بس غزل کو سلام کر دیا۔ ناصر لکھنوی نے خوش مارکائے زیبا میں لکھا ہے کہ غزلیں انہوں نے دانستہ ضائع کر دی تھی، مگر 15-16 غزلیں جو محققین کو دستیاب ہوئی ہیں وہ انیس کی غزل گوئی پر فنی قدرت کی واضح ترین دلیل ہے۔ چند شعر دیکھیے۔ شہید عشق ہوئے قیس نامور کی طرح، جہاں میں عیب بھی ہم نے کیے ہنر کی طرح، کچھ آج شام سے چہرہ ہے فخر سحر کی طرح، ڈھلا ہی جاتا ہوں فرقت میں دوپہر کی طرح، علی سی یوں ہوا حال جوانیوں پیری، بڑھے تھے نخل کی صورت گرے ثمر کی طرح، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ اپنے بیٹے میر نفیس کی ولادت کے بعد پہلے 1859 میں مرثیہ پڑھنے عظیم آباد گئے اور پھر 1871 میں نواب تیور جنگ کے اصرار پر حیدرآباد دکن کا سفر کیا۔ میر انیس کا انتقال 29 شوال بروز جمعرات 10 دسمبر 1874 کو دن غروب آفتاب سے پہلے ہوا۔ رات کو غسل دیا گیا اور صبح سے کچھ پہلے یعنی شب جمعہ کو دفن کیے گئے۔ مرثیے کی میراث انیس کو اجداد سے منتقل ہوئی تھی، مگر ان کی طبع رواں ذاتی لیاقت کربلا سے ایمانی وابستگی اور شاہان اودھ کے عہد حکومت میں لکھنؤ کے اندر عزاداری کے لیے مثالی ماحول کی دستیابی نے انیس کو مرثیہ نویسی اور مرثیہ خوانی کے فن میں طاق روزگار بنا دیا، اور کچھ ہی عرصے میں انیس نے سلامت زباں، ادائیگی اور حسن بیاں میں اپنے عہد کے راسخ البیان مرثیہ گو استاد جناب مرزا سلامت علی دبیر اور دیگر اساتذہ فن کو بھی مقبولیت میں قدرے پیچھے چھوڑ دیا۔ انیس کا معمول تھا کہ شب بھر جاگتے اور مطالعہ و تصنیف میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے پاس 2000 سے زائد قیمتی اور نایاب کتب کا ذخیرہ موجود تھا۔
نماز صبح پڑھ کر کچھ گھنٹے آرام کرتے تھے، بعد دوپہر بیٹوں اور شاگردوں کے کلام کی اصلاح کرتے تھے۔ محفل احباب میں عقائد اور علوم و عرفانیات پر گفتگو کرتے تھے۔ میر بابر علی انیس کو دشت کربلا کا عظیم ترین سیاح قرار دیا گیا ہے۔ ان کے مرثیوں کی تعداد 1200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے۔ مجلہ نقوش انیس نمبر میں تحقیق عمیق میر انیس کے 26 نایاب اور غیر مطبوعہ مرثی طبع کیے گئے ہیں۔ محققین کے مطابق ان کے کیے گئے مرثیے ابھی تک غیر مطبوعہ حالت میں مختلف بیاضوں کے اندر موجود ہیں۔ میر انیس نے روایتی مرثیے کے علاوہ سلام، قصائد، نوحہ اور رباعیات کا بھی کثیر ذخیرہ چھوڑا ہے۔ رباعیات انیس کی تعداد محققین کے مطابق 600 کے برابر ہے۔ میر انیس کے کئی مراثی میں معجزاتی کرشمہ کاری کا عنصر ملتا ہے۔ ان کے ایک نواسے میر عارف کی تحریری یادداشت سے پتہ چلتا ہے کہ 1857 کے اواخر میں میر انیس نے 157 بند یعنی 1182 مصروں کا یہ شاہکار مرثیہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے ایک ہی شب میں لکھا اور اپنے خاندان کے عشرۂ مجالس میں پڑھا۔ میر انیس کے 3 فرزند تھے۔ یہ کہ کرداروں کی اپنی داخلی کیفیات کو بیک وقت یکجا کر کے واقعہ نگاری کو معجزاتی انداز تک متحرک اور بے نظیر بنا دیا ہے۔ میر انیس کا اجتماعی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مرثیہ نگاری کو ایک سماجی رسم کے درجے سے اٹھا کر نفیس ترین ادبی صنف اور مرثیہ گوئی کو فن لطیفہ میں بدل دیا ہے۔ میر انیس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ان کے مرثیہ ایک خاص تاریخی واقعے سے تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ اس تاریخی واقعے کا تعلق مذہبی جذبات سے ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مراثی میں فنکارانہ اصولوں کی پابندی سے زیادہ اپنے جذبات کو جگہ دی ہے۔ اس طرح یہ جذباتیت ان کی واقعہ نگاری کو عمودی طور پر پر اثر تو ضرور بنا دیتی ہے، مگر افقی طور پر شاعرانہ حسن کو فوت کر دیتی ہے۔
مگر ڈاکٹر فرحت نادر رضوی نے اپنی کتاب میر انیس اور قصہ گوئی کا فن میں جو ان کی اس تحقیقی کاوش کا ثمرہ ہے وہ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں اپنے ڈاکٹریٹ کی ریسرچ کے درمیان انجام دی اور جس کی اشاعت لکھنؤ ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ٹرسٹ نے کی ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے کہ میر انیس کے مرثیے اپنے اندر وہ تمام صفات بدرجہ اتم رکھتے ہیں جو کسی واقعے کے بیان کو ایک کامیاب قصے کے درجے پر فائز کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ اجزاء ہیں اسرار، خلش، تصادم اور بیان۔ یہ تمام اجزاء نہ صرف انیس کے مرثیوں میں موجود ہیں بلکہ احسن طریقے پر موجود ہیں، اور کہیں کہیں تو میر انیس بیان قصہ میں داستان اور مثنوی سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں۔ بقول پروفیسر شبیر حسن رضوی، مثلاً شیکسپیئر کو تعمیر و واقعات و تخلیق اشخاص میں جو آزادی تھی وہ انیس کو نہ تھی۔ انیس کا موضوع تاریخ واقعات میں محدود تھا۔ شیکسپیئر کا کمال یہ تھا کہ فرضی واقعات اور موہوم کرداروں کی ایسی پیچیدہ تعمیر و تخلیق کی جو واقعی صورتحال اور حقیقی شخصیتوں سے متوقع ہے۔ انیس کا کمال یہ ہے کہ تاریخ کے واقعات اور سوانح و سیر کے سادہ خاکوں میں زندگی کا رنگ بھر کر اس طرح نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا کہ نہ صرف سامع و قاری کی توقعات بدرجہ اتم پورے ہوئے بلکہ انہیں ان واقعات و شخصیات کو بچشم خود دیکھنے کا احساس ہونے لگا۔ اس وقت شیکسپیئر کے ڈراموں وغیرہ سے اردو مرثیوں کا موازنہ مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی ادب کے ان کارناموں کے مقابل اردو میں اگر کوئی چیز ہے تو میر انیس کے مرثیے ہیں۔